अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह मरहूम की पेशन गोइयों के हवाले से ज़ैद हामिद की किताब में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। और इस सिलसिले को कंटिन्यू इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप लोगों की तरफ से मुझे मुसलसल अप्रिसिएशन मिलती है। और ये देखिए, नेमतुल्लाह शाह वली, इसके अगर स्टैट्स में जाएँ तो इसको आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। देखिए, एवरीथिंग इज़ इन ग्रीन। और इसी वजह से जो है ना, इससे मुझे 5 सब्सक्राइबर भी और मिल गए इसे। इसी वजह से जो है ना, मैं इस सिलसिले को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। और बेसिक मकसद इससे अवेयरनेस फैलाना है कि आज की यंग जनरेशन हमारी जो है उसको, मैं ये समझता हूँ क्योंकि मैं खुद अच्छे इदारे क्रेसेंट से पढ़ा हूँ। और सारी ज़िंदगी मेरी मगरिब को पढ़ते हुए गुजरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अपने आप को एनालाइज़ करूँ तो हम लोग मज़हब की तरफ, दीन की तरफ हमारा बहुत कम रुझान है। और क्यों रुझान कम है, इस सवाल का जवाब तो काफ़ी लेंथी है। और इस सवाल का जवाब मैं दे भी सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल हम अपने टॉपिक की तरफ जो है ना वो वापस आते हैं। और साथ साथ मैं आप लोगों को गाइड भी करता रहूँगा जितनी मुझे अल्लाह ताला ने अक्ल दी है। हाँ जी, एक पॉइंट मैं आपको वाज़ेह कर दूँ या बता दूँ कि डॉक्टर इसरार साहब को मैं सुन रहा था और एक दो और भी लोगों से सुना था। तो उन्होंने ये बताया था कि जब यहाँ से अंग्रेज़ जाने लगे तो उन्होंने ऐसा निज़ाम तालीम तशख़ीस किया, बनाया कि उनके मुताबिक, और आप ये ख़ुद हर बंदा अपने आप को एनालाइज़ कर सकता है, जज कर सकता है कि जो तालीम हम हासिल करेंगे या कर रहे हैं उसके बाद हमारा जिस्म सिर्फ़ मशरक़ी रह जाएगा और बाकी उसके अलावा हमारा लिबास, खाना पीना, रहन सहन, हमारी सोच, वो सारी की सारी जो है ना वो मगरिब हो जाएगी। और आप खुद इस बात से एनालाइज़ कर सकते हैं कि अब मैं सच कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। कल मैं बच्चों को पढ़ा रहा था घर में, उनके साथ भी यही डिस्कशन हुई थी और उन्हें भी मैंने यही पॉइंट समझाया था। और मैंने उन्हें यही कहा था कि ख़ुद एनालाइज़ करें घर जाके तन्हाई में बैठ के कि क्या जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या गलत है। मैं तो ये समझता हूँ कि नाउ आई एम एट द एज ऑफ 40 कि ये जो बात कही गई है या जो मैंने सुनी है, अगर गलत भी है तो मेरे लिहाज से ये बिल्कुल सही है। क्यों कि हम खुद देख लें कि हमें क्या चीज़ पसंद है, हम किसके पीछे भाग रहे हैं, किन को फॉलो करना चाहते हैं, कौन हमारे आइडियल हैं। तो हमें वन गो में पता लग जाएगा कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं। खैर, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। इस साथ साथ समझाना आप लोगों को इसलिए ज़रूरी है कि 1997 में मैंने मैट्रिक किया था और 99 में हमारे एफएससी, 98 की बात है जब हमारी एनसीसी स्टार्ट हुई थी ना। तो जो फ़ौजी होते हैं वो ट्रेनिंग करवा रहे थे, तो उन्होंने जो है ना एक लड़के को तिलावत कुरान मजीद के लिए बुलाया। वो लड़का आया, तिलावत की, साथ में उसने तर्जमा भी जो है ना वो पढ़ा। उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे आज तक याद है, और ये बात दोबारा अब आफ्टर 23 ईयर्स एक और ट्रेनिंग में मैंने ये बात सुनी और समझी। उन्होंने कहा था कि अगर हम आपको कुरान मजीद सुना रहे हैं, तर्जमे के साथ भी सुना रहे हैं, तो 100 में से अगर 10% भी किसी को याद रह जाएगा ना तो वो उस पर ज़रूर अमल कर लेगा। और लास्ट हमारी जो ट्रेनिंग हुई ये सिक्योरिटी के वाले से, उसमें भी एक फ़ौजी ने यही बात बताई कि आप लोगों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, अगर उसमें से आपको 10% भी समझ आ जाए तो आप उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो मेरा भी आप लोगों को समझाने का मकसद यही होता है कि जो शख्स ज़िंदगी की 40 बहारें देख ले, ऑब्वियस सी बात है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव, बहुत सी तकलीफ़, बहुत सी परेशानियां देखी होती हैं। तो वो अगर आपको ईमानदारी से कोई बात समझाए तो यंग जनरेशन के लिए ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आगे हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। मोमिनों का ईमान कमज़ोर हो जाएगा और इंसाफ का साथ देने वाले मुसलमान जंग में तन्हा होंगे।
مومنوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا اور انصاف کا ساتھ دینے والے مسلمان جنگ میں تنہا ہوں گے۔ کافر انہیں کثرت سے ایسے فریب دیں گے جیسے کتے کو شکار سکھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ مومنوں کا ایمان تو ویسے آج بھی کمزور ہے، اور انصاف کا ساتھ دینے والے مسلمان جنگ میں تنہا ہوں گے، تو وہ تو شروع سے ہی تنہا ہے۔ کافر انہیں کثرت سے ایسے فریب دیں گے جیسے کتے کو شکار سکھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ کتے کو جب شکار سکھایا جاتا ہے کیسے شکار کرنا ہے، تو اسے مختلف ہیلے بہانے سکھائے جاتے ہیں کس طرح سے شکار کیا جائے گا۔ ہر جگہ عیسائی مومنوں کو برائی پر اکسائیں گے اور حد سے گزر جائیں گے، اور مختلف ہیلوں بہانوں سے ان کے ملکوں پر قبضہ کریں گے۔ عیسائی، یہودی، ہندو، یہ سب کے سب ہمارے جو ہے نا وہ دشمن ہیں، اور دشمن کو سمجھنے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے لیول پر آنا ضروری ہے۔ میں ایک انگلش کی آپ کو کچھ ورڈ سناتا ہوں۔ اف یو وانٹ ٹو چینج دا رول دین یو ہیو ٹو ریچ ایٹ ٹاپ آف دیٹ رول۔ اگر آپ کوئی رول چینج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس رول کے ٹاپ پر خود پہنچنا ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب تعلیم حاصل کی تو وہ انگریزی جو ہے وہ انگریزوں سے بھی اچھی بولتے تھے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ مسلمان، ہندو اور انگریز ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہندو جو ہیں وہ بنیا ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، اور مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ جو میں آج بات کرتا ہوں وہ جا کے کل ہندوؤں کو بتا دیتے ہیں۔ تو اس چیز سے مایوس ہو کے انہوں نے کانگریس چھوڑ دی، اور وہ جا کے انگلینڈ میں، لندن میں جا کے بیٹھ گئے۔ یہ میں آپ کو تاریخ کا واقعہ سنا رہا ہوں، میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے، اور ریسرچ کرنے کے بعد یہ ورڈز بتا رہا ہوں، خود سے نہیں ورڈز بتا رہا۔ وہ مایوس ہو گئے تھے کہ پاکستان بنانے کے لیے جو میں تحریک چلا رہا ہوں یہ نہیں چل سکتی۔ آپ میرے ورڈز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں نیٹ سے، جہاں سے مرضی پڑھ لیں۔ وہاں پہ جا کے علامہ محمد اقبال نے ان کو ٹیکہ لگایا، ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ایسا وطن ہونا چاہیے جس میں وہ کھل کر اپنی عبادت کر سکیں۔ یہ بات جب قائد اعظم کو سمجھ آئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے ایفرٹ شروع کی، اور پھر اس کے بعد ایسی اینڈلیس ایفرٹ کی کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ وطن پاکستان عطا کیا۔ آپ جو کچھ ہیں پہلے اس کو ایکسیپٹ کریں کہ میں یہ ہوں۔ اب دیکھیں میں جو ہوں نا، یہ میں نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوں، یہ قرآن پاک، اس میں عربی بھی ہے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی ہوگا، اور پھر اس کو میں یہ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس سیو کر رہا ہوں، تاکہ اس کو جو ہے نا وہ میں دوبارہ سے سنوں۔ روزانہ اگر ہم تھوڑا سنیں گے نا تو کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں رہ جائے گا۔ اللہ اکبر! وہ قرآن کہ جس کو سننے کے بعد اس دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جو بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوان ذالک لمن خشی ربہ بنے، جن کی زندگیاں بدل گئیں، آج ہم اس قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں، ہمیں اس میں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اس قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، جس پر آپ کو اعتماد ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر سنیں، پڑھیں، جائیں، ان کے پاس جائیں، لیکن کریں ضرور، کچھ نہ کچھ کریں، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش، جستجو، لگن کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہماری تقدیر بھی بدل جائے گی۔ انسان وہی رہتا ہے لیکن اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اپنی قیمت بڑھائیں، اپنے دلائل سے، اپنے غور و فکر سے، اپنے تدبر سے۔ کوئی آپ سے سوال پوچھے تو آپ کے پاس اس کی جسٹیفیکیشن ہو۔ اگر آپ کو نہیں آتا
تو اس فیلڈ کے متعلق بندے سے پوچھیں. کوئی بھی سبجیکٹ، کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فزکس پڑھی، کیمسٹری پڑھی، بایو پڑھی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، آرٹس پڑھی، کس لیے پڑھتے ہیں؟ پری میڈیکل کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہ ڈاکٹر بننے کے لیے. تو ہم زندگی کی اس کتاب کو، اس قرآن پاک کو سمجھیں کہ قرآن پاک ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمیں وہ ثمرات، وہ نعمتیں جو ہم چاہتے ہیں وہ سب ملنا شروع ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے ضروری، سب سے مینڈیٹری یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی فیلڈ میں کمپیٹنٹ ہوں. اگر کوئی مزدور ہے، کسان ہے، تاجر ہے، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ اپنے شعبے میں رہ کے نمبر 1 ہو. اسلام کے لیے وہ رول ماڈل ہو کہ ایسے تجارت ہوتی ہے، ایسے پڑھایا جاتا ہے، ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں. یوسف اسٹس، میں پھر یہ کہنے پہ مجبور ہوں، ان کا جو ہے نا وہ، میں آپ کو یہاں سے لنک میں دکھا بھی دیتا ہوں. وہ کیسے مسلمان ہوئے. وہ امریکہ کے بہت بڑے کسی عہدے پہ، میوزیشین کے عہدے پہ فائز تھے غالباً. یہ یوسف اسٹس، یہ دیکھیں نیٹ پہ میں نے آپ کو دکھا دیا. اس کی آپ بایوگرافی پڑھیے گا کہ کیسے یہ شخص مسلمان ہوا. میں نے اس کی ساری بایوگرافی اس کے منہ سے سنی ہے، انگلش ورژن ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ یوسف اسٹس میں نے آپ کے سامنے لکھا، ویکیپیڈیا پہ آ گیا. آپ اسے، یوسف اسٹس از این امیریکن preacher from Texas who converted from Christianity to Islam in 1991. He says he was a Muslim captain for the United States Bureau of Prison during the 90s and has served as a delegate to the United Nations World Peace Conference for religious leader at the UN in September this. اس کے بارے میں پڑھیں، یہ کیوں مسلمان ہوا، اس کو کس چیز نے مسلمان ہونے پہ مجبور کیا. ایک مسلمان تاجر نے. سنیے گا کبھی اس کی بایوگرافی، نہیں ہے کسی کے پاس تو وہ میرے سے لے سکتا ہے. میں نے اس کی پوری بایوگرافی سنی ہے. تو اللہ کا دین تو اتنا بڑا ہے کہ ہم اپنے اپنے شعبے میں ہی اگر ایماندار ہو جائیں تو اللہ پاک اس دین کو پھیلا دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.